الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میری ان تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ تو آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے پتا کی پتھری۔ اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہو تو میرے ایک چینل ہے پاک ہربل دواخانہ، وہاں میں نے پوری مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے مرض کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ تو آپ پاک ہربل دواخانہ یوٹیوب چینل پہ جا کے لکھیں گے، یوٹیوب چینل کو سرچ کریں گے پاک ہربل دواخانہ، تو آپ کو اس پتا کی پتھری کے بارے میں مکمل ڈیٹیل مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج میں صرف سرسری طور پر اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ یقین کریں یہ جو پتا کی پتھری کا جو مرض ہے نا، یہ بڑا کامن ہو گیا اب، اور بہت زیادہ یعنی کہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کے لیے بڑے پریشان ہیں، در در کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی دم کروا رہا ہوتا ہے، کوئی جناب کسی حکیم کے پاس دوائی لے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہوتا ہے، اور کچھ وہ حضرات ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو فتویٰ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے جی پتے کو نکلوا دیں، آپریشن کروا دیں۔ تو آپ کو یہ شاید پتہ نہیں ہے، جن کے پتے نکل چکے ہیں نا، ذرا آپ ان سے بات کریں کہ جب پتا نکل جاتا ہے، جب اس کا آپریٹ ہو جاتا ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، تو پھر کیا بنتا ہے اس کا؟ آپ پوچھیں جا کے اس سے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بھائی جب پتا نکل جاتا ہے نا تو یقین کرے مریض کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ کیا ہوتا ہے جی، وہ پتھریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ حالانکہ میں نے وہاں ویڈیو بنائی ہے، میں نے اس میں سارا کچھ بتایا ہوا ہے۔ یار یہ پتھری نہیں ہوتی، یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو جب آپ کے مزاج جو ہوتا ہے نا عضلاتی اعصابی یعنی بن جاتا ہے تو آپ کا جگر سکون میں آ جاتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے یہ جو صفرا ہوتی ہے نا وہاں رکنا شروع ہو جاتی ہے، پتے میں وہاں رک جاتی ہے۔ وہ جو صفرا رک جاتا ہے نا، وہ یوں سمجھو کہ جیسے پانی کو آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں نا تو وہ برف بن جاتا ہے۔ تو جب یہ پتا آپ کا سکون میں ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ جو صفرا گرتا رہتا ہے وہ وہاں جمع ہوتا رہتا ہے، اور وہاں وہ منجمد ہو جاتا ہے، وہ برف کی طرح وہاں جم جاتا ہے۔ آپ جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پتے میں پتھری ہے۔ یہ وہ پتھری نہیں ہے جو سٹون بن جاتے ہیں، جو پتھر کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، صفرا رک جاتی ہے، صفرا جم جاتی ہے جیسے پانی جمتا ہے، تو اس پانی کو آپ جناب سورج میں رکھ دیں، وہ پگھل جائے گا۔ اسی طرح یہ جو صفرا ہوتی ہے، ہم ایسی میڈیسن دیتے ہیں جس سے یہ بالکل یعنی کہ پگھل کر خارج ہو جاتی ہے۔ بہت پرانے بات ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے یعنی ایگزیکٹ کہ یہ کتنے سالوں کی بات ہے۔ میرے پاس ایک مریضہ آئی، پتے میں پتھری تھی، درد سے کراہ رہی تھی، کیونکہ یہ اس کا درد بڑا عجیب ہوتا ہے، نہ ہو تو نہ ہو، جب ہوتا ہے تو پھر بڑی تکلیف دیتا ہے، الٹیاں شروع ہو جاتے ہیں، قے آنا شروع ہو جاتی ہے، معدے کے مقام پہ تناؤ آ جاتا ہے، کھچاؤ آ جاتا ہے، یعنی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ میں آج ان مسائل میں نہیں جا رہا، آپ کو صرف واقعہ سنا رہا ہوں۔ وہ آئی تو بتایا کہ میرے نا پتے میں پتھری ہے۔ بیٹا اس کا نوجوان تھا، وہ بھی اس کے ساتھ تھا، اس کی بہن بھی اس کے ساتھ تھی، کیونکہ بڑی تکلیف میں تھی وہ بیچاری۔ تو مجھے آ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ان سے مشورہ کیا ہے
تو انہوں نے بتایا کہ پتے میں پتھری ہے اور یہ جو پتھری ہے اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جگر ہم نکال کے پھینک دیں گے۔ تو میں نے کہا کتنے پیسے مانگے؟ اس وقت یہ ہیلتھ کارڈ وغیرہ نہیں تھا، غریب لوگ تھے بیچارے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا میں 28,000 روپیہ لوں گا۔ تو میرے پاس ہے کہ کم سب کو اس کا علاج ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ علاج ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کوئی ایسا مرض ہم نے اتارا نہیں ہے جس کی پہلے دوائی نہ اتاری ہو۔ یہ اور بات ہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی کتنے کی دوائی ہوگی؟ میں نے ان کو بتایا اس وقت، میں نے کہا جی 1 ماہ کا ہم مکمل کورس آپ کو دیں گے، اتنے پیسے لوں گا میں۔ وہ پھر اٹھ کے چلے گئے میرے سے، ڈاکٹر کے پاس دوبارہ واپس چلے گئے۔ غریب بھی تھے، پیسے بھی نہیں تھے، پریشان بھی بہت زیادہ تھے۔ تو بہرحال ڈاکٹر کو جا کے بتایا، حکیم کہتا ہے جس کا علاج ہے میں اس کا علاج کروں گا، یہ نکل جائے گی۔ مجھے اب یاد نہیں میں نے ان سے کتنے پیسے مانگے تھے۔ بہرحال اب تو میں 3600 روپے کا ہمارا 1 ماہ کا مکمل کورس ہوتا ہے۔ اب جو بھی ہم سے منگواتا ہے ہم 3600 روپے کا کورس دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا حکیم پاگل ہے، حکیم کے اندر عقل ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، فلاں فلاں۔ اس نے بہت سارے جناب فتوے لگا دیے میرے اوپر۔ بات کیا کر رہا تھا ڈاکٹر؟ یہ بات کر رہا تھا کہ پتے کا منہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ کہاں سے خارج ہوگی، کہاں سے نکلے گی؟ یہ ان کو کہہ رہا تھا۔ اس کا بس حل آپریٹ ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہ بیچارے غریب تھے، پھر دوبارہ میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں حکیم صاحب آپ کہتے ہیں علاج ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا کہ اس کے منہ ہی نہیں ہوتا پتے کا، تو یہ کہاں سے آپ خارج کریں گے؟ میں نے پھر ان کو ایک بات کی، میں نے کہا آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ یہ داخل کہاں سے ہوئی ہے؟ پتے کا جی منہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہاں سے داخل ہوئی ہے؟ اور جو رب داخل کر سکتا ہے نا، وہ رب اس کو نکال بھی سکتا ہے۔ میں نے ان کو یہ بات کی، ان کو کچھ حوصلہ ہوا، پھر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کہ ڈاکٹر صاحب پھر یہ داخل کیسے ہوئی؟ اب ڈاکٹر غصے میں آ گیا بہت زیادہ، آپریٹ کروانا ہے تو کرواؤ، نہیں کروانا تو دفع ہو جاؤ، میرا ٹائم ضائع نہ کرو۔ اس طرح کی باتیں اس نے سنوائی۔ وہ بیچارے پھر میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا دوائی بنا دیں۔ میں نے دوائی بنا کے دی، یقین کریں انہوں نے کوئی 2-3 ہفتے کھائی ہوگی، الحمدللہ انہوں نے جا کے رپورٹ کروائی، بالکل پتا کلیئر تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے کبھی زندگی میں پتھری پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اور عورت وہ خود چل کے، اور اس نے مجھے اتنی دعائیں دی، کہنے لگے حکیم صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ بہت زیادہ وہ مجھے دعائیں دے رہی تھی الحمدللہ۔ مقصد کہنے کا یہ ہے جب یہ پتھری پیدا ہو تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ یہ 1 ماہ کا مکمل کورس کر لیں، میں آپ کو کہتا ہوں دنیا کی کسی بھی لیبارٹری پہ آپ چلے جائیں، جا کر رپورٹ کروائیں، انشاءاللہ آپ کا پتا کلیئر ہوگا، اور پتے میں رتی برابر بھی انشاءاللہ تعالی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ 100% درست ہو چکے ہوں گے، فٹ ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی ہے آپ کی مرضی، میری کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ آپریٹ کروانا چاہتے جائیں کروائیں آپریٹ، اگر آپ آپریٹ نہیں کروانا چاہتے، آپ آپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ صرف میرے دوا خانے کا، میں نے اپنے ذاتی نسخہ جات ترتیب دیے ہوئے اس کے لیے۔ 1 ماہ کا مکمل کورس کر لیں، انشاءاللہ تعالی پتے میں پتھری نہیں رہے گی اللہ کے حکم سے۔ باقی شفا تو میری اللہ نے ہی دینی ہے نا، لیکن الحمدللہ میرا سب سے زیادہ بکنے والا دوا خانے پہ یہی کورس ہے۔ سینکڑوں مریض الحمدللہ اس سے ٹھیک ہو چکے ہیں، سینکڑوں مریض الحمدللہ اس پتے کی پتھری سے نجات پا چکے ہیں اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تو آپ یہ کورس منگوائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے گا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت و افلاس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔